آج قرآن حکیم کی ایک سورہ مبارکہ جو قرآن حکیم کی سب سے مفصل اور سب سے لمبی سورہ مبارکہ ہے، 30 پاروں میں سے یہ جو سورہ مبارکہ ہے پہلے پارہ میں یہ سب سے طویل سورہ ہے، مدنی سورہ۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں بے شمار چیزیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پوری انسانی زندگی کا وہ اجتماعی یا انفرادی زندگی اس کا لائے عمل ہمیں اس قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ آج جو ہے یہ ہمارا موضوع ہے۔ ناظرین، اب سب سے اہم چیز جو مجھے اس سورہ مبارکہ میں نظر آئی میرے نزدیک، ویسے تو علماء کرام اور میرے اسکالر حضرات بیان کریں گے، اس میں ساری چیزیں ہی اہم ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ معنی کے سمندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بنیاد جس پہ اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ توحید کے بعد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قرآن حکیم میں بڑا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پہلے تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں اپنے مائنڈز کلیئر کر لو، جس میں کوئی شک کوئی غلطی نہیں۔ اور یہاں میں ایک تاریخی واقعہ بہت دلچسپ آپ کو بیان کر دوں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے اور میونخ یونیورسٹی میں وہ جو ایک شعبہ قائم کیا گیا تھا کہ قرآن حکیم پہ ریسرچ کی جائے اور یہ تلاش کیا جائے کہ قرآن میں بھی کہیں کچھ اس طرح کا جو پہلی سماوی کتب تھی ان میں جس طرح رد و بدل ہو گیا تو قرآن میں بھی کوئی رد و بدل ہو جائے۔ تو 14 صدیوں کی مختلف ادوار کی مختلف زمانوں کے قرآن حکیم کے نسخے، کچھ قلمی نسخے، کچھ پرنٹڈ، جب پرنٹ آ گیا تھا وہ سارے نسخے اکٹھے کیے گئے، ان سب کا موازنہ کیا گیا۔ تو جو ہیڈ تھا اس کا نام تھا پروفیسر نولدکی۔ دنیا میں یہ قرآنیات پہ اتھارٹی مانا جاتا تھا اور جرمن اسکالر تھا۔ اس نے مضمون لکھا انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا کے 8th ایڈیشن میں قرآن پہ۔ ایک فقرہ جو ہے وہ آدمی پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ایک لطف آتا ہے اور پھر فخر ہوتا ہے کہ اللہ کے قربان جائیں اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ جو کتاب نازل ہوئی 14.5 صدیوں میں اس کا وہ جو چیلنج تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں، کوئی غلط ہو جائے تو آپ لفظ مجھے ہیں جی وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہی کہہ رہا ہوں، مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ باجی میں حافظ نہیں ہوں نا، تھوڑا آگے پیچھے ایک لفظ ہو گیا، میں نے کہا اس لیے کریکشن کروا۔ تو وہ جو چیلنج تھا کہ تم اس طرح کی صورت اکٹھی کر لو سوائے اللہ کے، سب کائنات کے لوگوں کو جمع کر لو تو اس کی مثال ہی لا سکو گے۔ تو کیا کہتا ہے نولدکی؟ کہتا ہے all our efforts have failed to find interpolation in Quran۔ قرآن کے بارے میں کوئی ہم رتب و یابس، کوئی تبدیلی تلاش نہیں کر سکے، ہماری ساری کوششیں بیکار چلی گئی ہیں۔ قرآن وہی ہے جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، آج کے مسلمان بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر پھر اس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور آپ سے پہلوں کی پہ نازل کیا، بعد کا کوئی ذکر نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ اس کے شروع میں سورہ بقرہ میں بیان کر دیا گیا۔ اگر بعد میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے اور وہ خناس ہے، اور میڈیا نہ ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ کچھ الفاظ استعمال کرتا۔ تو اس میں یوم آخرت کا ذکر ہے، اس میں پہلی جو امتیں تھیں ان پہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ انعامات کیے، پھر انعامات جو تھی اس کی شکر گزاری نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو پھر اللہ نے کیسے کیسے ان پہ عذاب نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت ہے کہ وہ کس طرح زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردہ کو پھر حیات، مرنے کے بعد زندگی کس طرح عطا کرتا ہے، یہ سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں نکاح کے، طلاق کے، زکوٰۃ کے، صدقات کے، کوئی ایسا موضوع نہیں جو سورۃ البقرہ میں ہمیں نظر آتا ہو۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ کے جو مضامین ہیں اس پہ بات کریں گے اور پھر اس کی جو برکات ہیں اس پہ بھی ذکر کریں گے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں قریب نہیں آتا، وہاں پہ یہ جو جادو ٹونا، اس کے اثرات بد جو ہیں وہ بھی نہیں آتے اس گھر میں۔